ناظرین السلام علیکم. خصوصی پیشکش کاروان عشق میں ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ. ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے جناب فضہ کی زندگی کے وہ اہم ترین حصے کو، جس میں آپ نے تقریباً 20 سے 40 برس تک لہجہ قرآن میں گفتگو کی ہے، اس کے ایک نمونے کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور بات سلام کے بعد اگلی نشست پر ملتوی ہو گئی تھی. آج اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں. جناب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فضہ کا حج کے موقع پر صحابی رسول جناب عبداللہ مبارک سے ملاقات ہونا اور قرآن مجید سے گفتگو کا آپ نے آغاز فرمایا تھا، اس کو آگے فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وآلہ الطاہرین اجمعین، لا سیما بقیت اللہ العظم حجت ابن الحسن العسکری لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد. کل ہم نے جہاں پر بات چھوڑی تھی وہ یہ کہ جناب فضہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ملاقات ہوئی وہ صحرا میں حج کے راستے پر تھی. جی ہاں. حج کے سلسلے میں جناب فضہ جا رہی تھیں، اپنے قافلے سے بچھڑ گئی تھیں، اور صحابی پیغمبر عبداللہ مبارک بھی اپنے قافلے سے بچھڑ گئے تھے. انہوں نے صحرا میں ایک بیوی کو دیکھا، حیران اور سرگردان ہیں. تو انہوں نے جا کر پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں، مدد کریں، کون ہیں. تو یہاں تک بات ہوئی تھی کہ جناب فضہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، جو پچھلی نشست میں بیان ہو چکا ہے. وہ پہلی آیت تھی، پہلی گفتگو تھی. تو جب جناب فضہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ قل سلام فسوف یعلمون، اسلامی تہذیب یہ ہے کہ پہلے تو سلام کر. صحابی پیغمبر تو ہے اور تجھ کو اسلامی تہذیب نہیں معلوم ہے کہ پہلے سلام کرنا چاہیے. تو عبداللہ مبارک کہتے ہیں میں نے ان کو سلام کیا. مجھے حیرانی ہوئی کہ ایک خاتون صحرا میں حیران سرگرداں بھی ہیں اور پریشان حال بھی ہیں. تو اس نے عبداللہ مبارک نے کبھی یہ سنا بھی نہیں تھا کہ کوئی بیوی یا کوئی انسان قرآن کے لہجے میں بھی گفتگو کر سکتا ہے. لہذا اس نے کہا میں نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد اب مجھے میں نے پوچھا کہ بیوی آپ کہاں بھٹک رہی ہیں، مطلب یہ صحرا ہے، آپ اکیلی ہیں، تنہا ہیں، آپ کہاں بھٹک رہی ہیں. تو جیسے ہی عبداللہ مبارک نے یہ کہا تو بیوی نے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اللہ جس کی ہدایت کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے. میں گمراہ نہیں، میں راستہ مطلب قافلے سے بچھڑ گئی ہوں. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ قافلے سے چھوٹی ہوئی ہیں، لہذا وہ بھی قافلے سے چھوٹا ہوا تھا. تو سمجھ گیا کہ مطلب ہم دونوں برابر ہی. اللہ مبارک نے کہا کہ میں نے پوچھا بی بی آپ آ کہاں سے رہی ہیں؟ تو آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، من مکان بعید، میں بہت دور سے آ رہی ہوں. تو جناب عبداللہ مبارک نے پوچھا کہ ٹھیک ہے بی بی، تو آپ جا کہاں رہی ہیں؟ نہیں، پہلے یہ پوچھا کہ آپ انسان ہیں، فرشتہ ہیں، حور ہیں، جنات، آپ ہیں کون؟ تو جناب فضہ نے پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم اپنی زینتوں کو حاصل کرو مسجدوں سے، یعنی سجدگاہوں سے. اپنی زینتوں کو حاصل کرو سجدگاہوں سے. یہ جناب فضہ نے ایک عجیب و غریب پیغام دیا ہے. آپ کچھ اور بھی آیت پڑھ سکتی تھیں اولاد آدم ثابت کرنے کے لیے، مگر آپ نے اس آیت کو پڑھا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جناب فضہ اپنے قرآن مجید کے لہجے کی گفتگو میں پیغامات بھی دیتی تھیں. اے اولاد آدم تم اپنی زینتوں کو حاصل کرو اپنی سجدگاہوں سے، عند کل مسجد، سجدگاہوں سے.
سمجھ گیا، عبداللہ مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اولاد آدم ہے، اب اتنا سکون ہو گیا کہ اولاد آدم ہے. مطلب ان کے لہجے کو بھی اب سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے. ظاہر سی بات ہے، صحابی پیغمبر تھا، بہرحال پیغمبر کے پاس اٹھتا بیٹھتا یعنی مطلب اٹھنا بیٹھنا تھا، تو ظاہر سی بات اتنا تو قرآن مجید وہ سمجھ ہی رہے تھے. یہ تو اچھا ہوا کہ قرآن ہی سمجھ رہے تھے، ورنہ یعنی مثلا مشکلات دوسرے بھی پیدا ہو سکتے تھے. کہا کہ جب بیوی نے کہا کہ مطلب یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو میں سمجھ گیا کہ یہ اولاد آدم ہے. تو پھر میں نے پوچھا کہ بیوی آپ جا کہاں رہی ہیں، آپ جا کہاں رہی ہیں، آپ کو کام کیا ہے؟ تو آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جن لوگوں کے پاس اتنی دولت اتنا سرمایہ ہے کہ وہ مکے جا کر کے وہ واپس آ سکتے ہیں، اللہ نے انہیں اتنی نعمت دی ہے، تو ان پر واجب ہے کہ جائیں اللہ کے لیے اور جا کر کے حج کریں. سبحان اللہ. لہذا اس میں قرآن مجید نے استطاعت کی لفظ کہی ہے. جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے، استطاعت کسے کہتے ہیں؟ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے کہ مکے جا کے واپس آ سکیں. ایک دوسری بات یہ کہ کوئی سیاسی یا غیر سیاسی کوئی پریشانی نہیں ہے، راستہ رک نہیں رہا ہے، وہ بھی استطاعت میں آتا ہے. پیسے کے بعد ایک یہ ہے کہ کسی طریقے کی رکاوٹ نہ ہو، سیاسی یا غیر سیاسی. تیسری چیز یہ ہے کہ اتنے دن جتنے دن وہ سفر حج پر ہوگا اتنے دن گھر میں اہل و عیال کے کھانے پینے کے لیے ہو. اگر اتنا ہے تو ہر مومن پر حج کرنا واجب ہے. اب جو ہمارے یہاں جو مسئلہ بنا لیا گیا ہے کہ مکان بن جائے گا تب حج کریں گے، لڑکیوں کی شادی ہو جائے گی تب حج کریں گے، ریٹائرمنٹ لے لیں گے تب حج کریں گے، نہیں. قرآن مجید نہ ریٹائرمنٹ، نہ لڑکیوں کی شادی، نہ مکان، کچھ نہیں. قرآن مجید نے کہا ہے جن لوگوں کے پاس استطاعت. استطاعت کسے کہا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی زبان میں جس کے پاس مکے جانے کا پیسہ ہے جا کر کے واپس آ سکتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہمارا سفر بھی دو طریقے کا ہے، کچھ لگزری سفر ہے، کچھ جو ہے آپ کے نارمل سفر ہے. نارمل اتنا اگر پیسہ ہو گیا تو جائیں، جا کر کے مکے حج کریں. اور یہ بھی میں بتا دوں حج کرنے کے بعد جو رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے اس کو مومن محسوس نہیں کر پاتا ہے. ڈرنا نہیں چاہیے کہ میرا پیسہ ختم ہو جائے گا. اور چوتھی چیز اس میں صحت بھی تو ہے، اس میں صحت. اور ظاہر سی بات ہے جانے کے بعد اس لیے کہ حج جو ہے نماز پڑھنے کا نام نہیں، جو میں سمجھا ہوں حج کرنے کے بعد کہ حج جو ہے دوڑنے کا نام ہے. گھومیے، طواف کریے، جائیے صفا و مروہ کے درمیان دوڑیے، پھر جائیے عرفات سے منہ جائیے، منہ سے پھر جائیے مزدلفہ سے پھر جائیے وہاں کنکر ماریے، پتھر ماریے. بس یہ دوڑ دھوپ کا نام ہے، ساری اوگر شوگر انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی. تو ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہماری آدھی زیارتیں سعودی عرب میں ہیں، اس لیے کہ بانی اسلام کہاں؟ مدینے میں. جناب صدیقہ کبریٰ مرکز تعارف امامت و رسالت مدینے میں. ہمارے 4 ائمہ معصومین علیہ السلام کی مزارات مقدسات کہاں؟ مدینے میں. اب آپ یہاں پر دیکھیے ایک بات جو قابل غور اور ہے، پوری یعنی مطلب سعودی عرب کے علاوہ عراق، ایران، یہی تو ہماری زیارت گاہیں ہیں. کہیں بھی اوریجنل قبر کی زیارت نہیں ہے، مگر سعودی عرب میں ہمارے 4 ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبریں ہیں. اوریجنل قبر سامنے دکھ رہی ہے، الحمدللہ دکھائی دیتی، زیارت ہوتی ہے. آپ دیکھیے جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب علیہ السلام، جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام، جناب ام البنین علیہ السلام کی قبریں کہاں ہیں؟ سعودی عرب میں، یہی مکہ و مدینے میں ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے؟ یہی مکے میں ہے. لہذا اوریجنل قبر کی زیارت ہوتی ہے. اور یہ یاد رہے حج کرنے کے بعد پروردگار عالم رزق میں برکتیں دیتا ہے. بے شک. لہذا بہرحال ایک پیغامی بات تھی جو میں نے آپ کے ذریعے سے مومنین کے حوالے کیا ہے. تو جناب فضا رضوان اللہ تعالی علیہ نے جب اس سے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو عبداللہ مبارک کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ حج کرنے جا رہی ہیں. تو دونوں کا مقصد سفر ایک تھا، وہ بھی مکے جا رہے تھے، قافلے سے بچھڑ گئے تھے، اور جناب فضا بھی جا رہی تھی مکے اور حج کرنے اور اپنے قافلے سے بچھڑ گئی تھی. تو اس نے پوچھا کہ بی بی کتنے دن ہوئے آپ کو مطلب قافلے سے چھوٹے ہوئے؟ اب وہ گن کے بتانا ہے نا. تو 6 دن ہوئے تھے. اب قرآن مجید میں کوئی ایک ایسی آیت ہو جو 6 دن بتائے؟ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. لہذا آپ نے جب اس نے جیسی پوچھا کہ بی بی کتنے دن ہوا آپ کو قافلے سے چھوٹے ہوئے، تو آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان جو چیزیں ان کو 6 دنوں میں بنایا ہے. اور کتنے دن ہوا تھا قافلے سے چھٹے ہوئے؟ 6 دن ہوا تھا. لہذا آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر کے عبداللہ مبارک پر یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں جو ہے قافلے سے چھٹے ہوئے 6 دن ہو گیا. معلوم ہو گیا. اس نے کہا کہ تو پھر بیوی آپ بھوکی بھی ہوں گی، اس لیے ان کے پاس کوئی جھولا تھیلا تھا بھی نہیں. تو محسوس کیا عبداللہ مبارک نے کہ بیوی آپ تو بھوکی بھی ہوں گی، اور کہا بھی عبداللہ مبارک نے کہ بیوی پھر تو آپ بھوکی ہوں گی. تو عبداللہ مبارک کہتے ہیں پھر بیوی نے قرآن کی آیت پڑھی وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے ان کو جسم نہیں بنایا مگر یہ کہ وہ کھانا کھاتے ہوں. یعنی جسم ہے تو آدمی بھوک لگے گی، جسم ہے تو اس کو پیاس لگے گی، جسم ہے تو وہ کھانا کھائے گا. سمجھ گیا کہ بھوکی ہیں. تو عبداللہ مبارک نے کہا میرے پاس جو کچھ کھجور روٹی سامان سفر میں تھے میں نے بیوی کے سامنے پیش کر دیا. اب جب پیش کیا تو بیوی کھا رہی تھی. عبداللہ مبارک سمجھا کہ بیوی تھوڑا سا سست ہے، کھانے میں تھوڑا سا سست ہے. تو اس کے لحاظ سے جناب فضہ کی رفتار جو ہے کم تھی، سپیڈ کھانا کھانے کی، مطلب سست تھی گویا. تو اس نے کہا بیوی جلدی کھائیے چل کے ابھی قافلے سے ملنا ہے. تو عبداللہ مبارک کہتے ہیں پھر بیوی ایک مرتبہ پلٹی اور قرآن مجید کی آیت انہوں نے سنا دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی بھی ذات کو، کسی بھی نفس کو طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا ہے. یعنی خدا ہو کر کے یعنی طاقت سے بڑھ کے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور تو صحابی ہو کر کے میرے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہے. یعنی انہوں نے یہ سمجھا دیا کہ مجھے خود یہ محسوس ہو رہا ہے، مجھے یہ اندازہ ہے کہ مجھے چل کے قافلے سے ملنا ہے، مگر ہماری جلد بازی سے تو کوئی کام ہو نہیں جائے گا. اور ایک بہت خوبصورت پیغام اس میں تمام انسانیت کے لیے، جس کو ابھی آپ نے اشاروں میں کہا بھی، کہ ہر گھر میں ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی میں الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کسی آدمی کی کیپیبلٹی جو ہے، جو اس آدمی کی استطاعت ہے، جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، صرف اتنے کو ہی ایکسپلائٹ کرنے کا نام حقیقت میں اسلام ہے. اس سے زیادہ اگر آپ اس سے ایکسپیکٹیشنز کرنے لگ جائیں گے یا اس سے زیادہ اگر آپ اس کو تکلیف دینے لگ جائیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے. خصوصی طور پر ہمیں اپنے گھر کے بچوں کے سلسلے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. ہیں ہمارے ہی بچے، مگر ہر بچے کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے، اور ایک خوبصورت سماج بنانے کے لیے مزاج الگ الگ ہونے بھی چاہیے، یعنی ٹیلنٹس ڈیوائیڈ ہونے چاہیے. یہ بہت ضروری بات ہوتی ہے. جی. تو جناب فضہ اس نے عبداللہ مبارک نے کہا کہ میں بھی کھڑا ہو گیا، میں انتظار کرنے لگا. جب بیوی کھا چکی تو ایک مرتبہ میں نے کہا کہ چلیے آئیے بیوی میرے ساتھ. مطلب ایک ہی اونٹ تھا، اس کے پاس ایک اونٹ تھا. جناب فضہ کے پاس تو کوئی سواری تھی نہیں، سواری بھی ایک اونٹ ہے، اور ایک یہ پیغام ہے، یعنی ایک اخلاقی پیغام ہے. تو عبداللہ مبارک کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایک سواری ہے اور غربت کا ماحول ہے، لہذا آگے میں بیٹھ جاتا ہوں، پیچھے بیٹھ جائیں گی تو مطلب سواری پہ بیٹھ لیں گے، چلیں گے. یعنی انہوں نے کہا، عبداللہ مبارک نے کہا بی بی آئیے میری سواری پہ میرے پیچھے بیٹھ جائیے. جناب فضہ نے وہاں پر کنیزی زہرا کا حق ادا کیا. اللہ اکبر. جناب فضہ نے وہاں پر جناب زہرا کی کنیز ہونے کا حق ادا کیا، اور یہ پوری دنیا کی کنیزان فاطمہ کو یہ پیغام دے دیا کنیز زہرا ہو تو جہاں ہو وہاں پر حق کنیزی ادا کرو، کہیں سے بی بی کی طرف منسوب کنیزیت کے دامن پر دھبا نہ لگنے پائے. واہ 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 واہ. اسی لیے جناب فضہ رضوان اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی لا یکلف، آیت پڑھی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین اور آسمان میں 2 خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا، نہ زمین رہتا نہ آسمان رہتی، نہ کوئی پیدا ہوتا، فساد ہو جاتا. جس طرح سے ایک کائنات میں 2 خدا نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک سواری پر 2 نامحرم جمع نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک پیغام ہے جناب فضہ کا، اور پوری رہتی دنیا تک کے لیے پیغام ہے. تو اس نے کہا کہ میں مجبور ہو گیا، ظاہر بات ہے اب میں اگر سوار ہو کر کے چلوں، عورت
پیدل چلے یہ ہے حمیت کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے. عبداللہ مبارک نے کہا بی بی آپ ہی سوار ہو جائیے. جیسی وہ اونٹ کے پاس آئیں اور سوار ہونے کے لیے آپ نے قدم اٹھایا تو آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الذی سخر لنا هذا. اللہ اکبر. تو بی بی سوار ہو گئی اور سوار ہونے کے بعد چلنے لگی. تو آگے آگے رسی پکڑ کے آپ چلے. صحابی پیغمبر آگے آگے رسی پکڑ کے جا رہے ہیں اور اونٹ پر سوار جو ہے وہ جناب زہرا کی کنیز ہے. زمانہ ذرا اس منظر کو دیکھے اور اس منظر کی تصویر بنائے. وہ صحابی پیغمبر ہے جو رسی پکڑ کے کنیز زہرا کی چل رہا ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان. مطلب جو یہ بیابانوں میں یہ چرواہے وغیرہ پڑھتے جو گیت تو وہ پڑھتے ہوئے یہ جھومتے ہوئے چلے. تو جناب فضا نے پھر ڈانٹا اور قرآن کے لہجے میں ڈانٹا. آپ فرماتی ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. وہ پڑھ رہا ہے ہدی یعنی عربی گیت جو صحراؤں میں چرواہے پڑھا کرتے تھے اپنے جانوروں کو کے ذہن کو بانٹنے کے لیے تاکہ یہ تیز چلیں اور ان کو تھکن کا احساس نہ ہو. وہ پڑھ رہا تھا ہدی یعنی صحرائی گیت. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو. جو کچھ تمہیں قرآن سے معلوم ہے جو کچھ بھی معلوم ہے وہ تم پڑھو. تم صحابی پیغمبر ہو. تمہاری شایان شان نہیں کہ تم یہ گیت گاؤ. یہ چرواہوں کے نام رہنے دو. تو عبداللہ مبارک کہتے ہیں کہ بہرحال میں اسی لہجے میں سنتا ہوا قرآن مجید کی آیت آگے بڑھتا رہا. اتنے میں دور سے مجھے دکھائی دیا کہ کوئی قافلہ ہے. تو میں نے کہا بی بی یہ جو آگے قافلہ دکھ رہا ہے اس میں کوئی آپ کا ہے جس کو میں بلاؤں؟ ہو سکتا ہے یہ وہی قافلہ جس سے آپ چھوٹی ہوں. تو آپ نے 4 آیتیں پڑھی. 4 آیتیں پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر لوگوں کے لیے خلیفہ بنایا. سمجھ گیا داؤد نام کے کوئی ہیں جو ان کو جانتے ہیں. داؤد نام کا کوئی ہے جو جانتا ہے. پھر آپ نے دوسری آیت پڑھی وما محمد الا رسول. واہ واہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے. لہذا سمجھ گیا کہ محمد نام کے کوئی ہیں جو ان کو جانتے ہیں. تیسری آیت آپ نے پڑھی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. سمجھ گیا یحییٰ نام کے ہیں کوئی جو ان کو جانتے ہیں. ایک بہت اچھی بات اور آئی اس میں کہ اگر آدمی قرآنی نام رکھتا ہے تو بہت آسانی سے قرآن کے فائدہ ہے لہجے. اس کا. جی. پھر اس کے بعد آپ نے چوتھی آیت پڑھی یا موسیٰ انی انا اللہ. موسیٰ میں اللہ ہوں. 4 نام. اب یہ سمجھ گیا کہ یہ 4 لوگ ہیں جو ان کو جانتے ہیں. جناب فضا نے اپنے بچوں کا نام لہجہ قرآن میں رکھا ہی اس لیے تھا کہ ہماری بیوی کی کنیزوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ نیا اور لیٹسٹ نام تلاش نہ کریں بلکہ جو نام اللہ نے اپنے انبیاء و مرسلین اور ائمہ کا رکھا ہے انہی نام سے اپنے بچوں کو منسوب کریں تاکہ ان ناموں کی بھی برکت ہو. ادھر ادھر کا نام رکھنے سے بہتر ہے. جو واقعاً مذہبی گھرانے ہوتے ہیں وہاں پر یقینی طور پر اہل بیت علیہ السلام کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں. ایک گھر میں اگر کئی محمد اور کئی علی اور کئی حسن اور حسین ہوں گے تو یہ شرف کی بات ہے. اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے. پھر جناب فضا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ 4 نام لیے تو یہ سمجھ گیا کہ 4 لوگ ہیں. تو گیا تیزی سے اس قافلے کے نزدیک اور جانے کے بعد اس نے 4 نام پکارے. داؤد، موسیٰ، یحییٰ، محمد. اور یہ نام پکارنے کے بعد یہ آ کر کے پھر اپنے اونٹ کے پاس کھڑا ہو گیا. بیوی اونٹ پر بیٹھی ہیں اور یہ اونٹ کے نیچے کھڑا ہے. اتنے میں دیکھا 4 نوجوان اس قافلے سے نکلے. جب وہ 4 جوان آنے لگے تو اس نے پوچھا کہ بی بی یہ جوان جو آ رہے ہیں یہ کون ہے آپ کے؟ عبداللہ مبارک نے پوچھا کہ یہ 4 جوان جو آ رہے ہیں یہ جوان کون ہیں؟ تو جناب فضا نے پھر قرآن کی آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد دنیاوی حیات کی زینت ہے. سبحان اللہ. عبداللہ مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ ان کے بیٹے ہیں. خیر وہ لوگ نزدیک آئے. تو جب وہ نزدیک آئے تو جناب فضا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ کنیز زہرا تھیں سلام اللہ علیہ و بیہ و بالیہ و بنیہ. آپ نے
ایک آیت پڑھی جس کا پس منظر یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے حکومت سے آپ نے فرار اختیار کیا اور آپ نکل کر کے گئے ہیں اور جناب شعیب کے علاقے میں پہنچے، شعیب پیغمبر کے علاقے میں، تو یہ پہاڑوں پہاڑ جا رہے تھے، مصر کا وہ پورا پہاڑوں پہاڑ، تو بہت ڈرے ہوئے تھے اور بھوکے بھی بہت تھے. تو انہوں نے کیا دیکھا پہاڑ سے کہ ایک چشمہ ہے جہاں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، سمجھئے کہ یہاں پر آبادی ہے. نیچے اترے تو کیا دیکھا، 2 لڑکیاں جوان اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں، وہ جانور آنا چاہتے ہیں پانی کی طرف، وہ روکے ہوئے کھڑی ہیں. تو جناب موسیٰ ان کے قریب گئے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیوں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی ہو، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو ان لڑکیوں نے کہا کہ ہمارے والد سماج کے ایک محترم انسان ہیں، ان کی ایک پرسنالٹی ہے، عزت ہے، آبرو ہے، لہذا ہم ان چرواہوں کے درمیان اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام ان کی موقعیت اور منزلت کو سمجھتے ہوئے، یعنی ہم بازاروں میں مردوں سے کندھے سے کندھا ملا کے نہیں چل سکتے. جی جی. اگر ہم محترم ہیں تو. اور امیر المومنین نے اس کا ایک بہت زبردست مرثیہ پڑھا ہے جس کے طرف شیخ مفید نے متوجہ بھی کیا ہے کہ جس میں عورتوں کا بازاروں میں مردوں سے کندھے سے کندھا ملا کے چلنا آپ کو بہت ناگوار گزرا. جی، یہ بہرحال امیر المومنین علیہ السلام کو ہی نہیں بلکہ امیر المومنین علیہ السلام نے تو پیشن گوئی بھی کی ہے، اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی آج کے زمانے کی پیشن گوئی کی ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہمارے بہت ہی نزدیکی یعنی مخلصین میں سے ہیں انگلینڈ میں، ان کی بیٹی جب 9 برس کی ہو گئی جی تو اس کا چچاداد بھائی وہ اسی گھر میں رہتا تھا ان کے ساتھ، اور بہت بڑا تھا، اس نے مطلب کھلایا تھا اس بچی کو، اور میں بھی بہت ہی مطلب بچی کو میں نے کھلایا ہے. میں جب سے جا رہا ہوں تب سے وہ بچی مطلب وہ جب 2 برس کی تھی تب سے میں جانتا ہوں. تو جب وہ 9 برس کی ہو گئی تو اس نے اپنے چچا وہ مجھ سے ملنے آئی تو وہ اسکارف باندھ کر کے اور پورے مطلب کہیں سے اس کا جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو اس کا چچاداد بھائی بھی آ کر کے بغل میں وہ بیٹھنا چاہتا تھا. اس نے کہا نہیں تم اس وہاں بیٹھو، اب تم یعنی میرے بھائی اب میرے لیے نامحرم ہو گئے ہو. اللہ اکبر. کہاں انگلینڈ کی لڑکی یہ کہہ رہی ہے جو کالج میں پڑھ رہی ہے. اس نے کہا کہ آپ جو ہے ذرا سا دور ہٹ کر کے بیٹھیے، ادھر بیٹھیے، آپ میرے جو ہے وہ نامحرم ہو گئے ہیں. اور ان کے والد نے مجھ سے بلکہ ایک مرتبہ کہا بھی کہ میری بیٹی کو بڑی زحمت ہوئی جب انہوں نے اپنا مکان الگ لے لیا، اپنی فیملی کو لے کر کے چلے گئے، کہنے کہ بہت اس نے راحت محسوس کیا، اس لیے کہ اس کو ہر وقت پردہ کرنا پڑتا تھا. تو ہمارے یہ مکس جو فیملی ہے ہمارے مطلب ان ملکوں میں، ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ہمیں کیسا لباس پہننا چاہیے. اور لباس پہننے کے لیے بعض جگہوں پر تو ہمیں اپنے عزیزوں میں کہیں کہیں خواتین سے رشتہ داروں سے کہنا پڑتا ہے یا تو آپ جو ہیں اپنی آستین وغیرہ اپنے ہاتھ وغیرہ ڈھانک کر کے آئیے، یعنی خود بھی گناہ گار ہو رہی ہم کو بھی گناہ گار کر رہی ہیں، یا پھر ہم آنا بند کر دیں، یعنی یہاں تک یہ نوبت آتی ہے. بہرحال یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ آیا کیا چیز حرام ہے اور کیا حلال ہے. کنیز زہرا ہے تو کنیز زہرا کے ساتھ ساتھ ہم غلام امیر المومنین بھی ہیں، تو جب غلام امیر المومنین ہے تو ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم اپنی ناموس، جیسے ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ ہماری بیٹی یا ہماری بہن یا ہماری گھر کی خاتون کی طرف کوئی غلط نظر اٹھائے، تو پھر ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی خواتین کو اس طرح لباس پہنائیں کہ کوئی دوسرا دیکھنے بھی نہ پائے. دوسروں کے گناہ کی طرف دیکھنے سے بہتر ہے مومنین مومنات کو چاہیے پہلے اپنی طرف دیکھیں کہ ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں، بے شک. تب اس کے بعد حوالہ دیں کہ کیا ہونے والا اور کیا نہیں ہونے والا، زلزلہ آئے گا کہ کرونا آئے گا کہ کیا ہوگا. بہرحال ہمارے گناہوں کا یہ سب نتیجہ ضرور ہے جس میں بہرحال ہم بھی شریک ہیں. تو جناب فضہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ان بچیوں کو ایک طرف روکا اور روکنے کے بعد ان جانوروں کو لا کر کے انہوں نے پانی پلایا اور جانور ان کے حوالے کر دیا. اور جب جانور ان کے حوالے کر دیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام وہیں درخت کے کنارے بیٹھ گئے. وہ درخت کے نیچے بیٹھے، میرے مالک تو میری بھوک کا علاج کر، تجھے معلوم کہ میں کتنا بھوکا ہوں. یہ بچیاں جب گئیں تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے ہم پر کرم کیا ہے. تو جناب شعیب چونکہ آپ کی آنکھوں سے کم دکھائی دے رہا تھا، بوڑھے بہت ہو گئے تھے، یہ نکل نہیں سکتے تھے، اسی لیے یہ بچیاں یہ کام کرتی تھی. تو جناب شعیب نے کہا کہ جاؤ بلا کے لاؤ. تو ان میں سے ایک بہن آئی، اور قرآن مجید میں یہ ساری باتیں لکھی، یہ نہیں کہ فقط تفسیر کی بات ہے، قرآن مجید کی آیتوں کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہا چلیے آپ کو میرے بابا نے بلایا تاکہ آپ کی اس خدمت کا نتیجہ دیں، یعنی اس خدمت کا معاوضہ دے دیں. معاوضہ دیں.
تو جناب موسیٰ علیہ السلام چلے، تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ لڑکی آگے آگے چل رہی تھی، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھہرو، تم میرے پیچھے آؤ اور راستہ بتاؤ، واہ اس لیے کہ بہرحال عورت ہوتی ہے، اللہ نے اس کے جسم کو نزاکت دی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اخلاقی طور سے اتنا بھی نہیں برداشت کیا کہ میری نظر کسی عورت کے چلنے کی بنیاد پر جو جسم کی حرکتیں اس پر پڑیں، لہذا آپ نے فرمایا میرے پیچھے چلو اور تم مجھے پیچھے سے راستہ بتاؤ۔ خیر یہ پیچھے آ گئی اور راستہ بتائی، ادھر مڑیے ادھر مڑیے۔ جب وہاں پر پہنچے، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے سے یہ آیت جناب فضہ نے پڑھی ہے کہ ان بیٹیوں نے کہا اپنے باپ سے دو باتیں، انہوں نے ہماری خدمت کی ہے لہذا یہ اجرت کے مستحق ہیں، دوسری بات یہ کہ یہ امانت دار لگتے ہیں۔ جناب فضہ نے یہ آیت پڑھی ہے، جبکہ اجرت کے لیے اور بھی دوسری آیتیں پڑھ سکتی تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، یہ بھی پڑھ سکتی تھی، اور بھی دوسری آیتیں۔ اس آیت کو جو جناب فضہ نے اختیار کیا، یہ ایک پیغام ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے میرے بابا یہ اس نے جو خدمت کی اس کی آپ انہیں اجرت دیجئے، یہ بہت ہی مضبوط امانت دار ہے۔ واہ واہ۔ جیسے جناب فضہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کو پڑھا تو ان نوجوانوں نے، ان کے بچوں نے انہیں کچھ دیا، جب ان کو دیا تو جناب فضہ کی نظر میں وہ بہت کم تھا، جو بھی سکے دیے ہوں، مگر جناب فضہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لحاظ سے اجرت کم تھی، لہذا آپ نے پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جو ہے دو برابر کر دیتا ہے جس کے حق میں چاہتا ہے، واہ واہ۔ لہذا ان کے بچوں نے پھر اور کچھ بڑھا کر کے دیا۔ تو یہ جو بچے بھی دیکھیے آپ کی قرآن فہمی، یعنی گھر میں قرآن اتنا تھا اور اپنی ماں سے اتنا مانوس تھے کہ یہ قرآن مجید سے بھی مانوس ہوتے چلے گئے، قرآن سمجھ رہے تھے۔ تو جناب فضہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جب کہا، ان بچوں نے دوبارہ پھر بڑھا کر کے جو ہے اجرت دی ہے، تو جناب عبداللہ مبارک ان بچوں سے کہتے ہیں، ہمت نہیں تھی کہ ان سے پوچھ لیتے بیوی، اس لیے کہ اب نہ جانے میں کون سی آیت پڑھتی ہے، سمجھ بھی پاتے کہ نہیں سمجھ پاتے، تو ان بچوں سے پوچھا یہ ہیں کون بیوی، یہ ہیں کون؟ تو جناب فضہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ان بچوں نے کہا یہ بانی اسلام خاتم الانبیاء صاحب وحی کی بیٹی فاطمہ زہرا علیہ السلام کی کنیز میری ماں فضہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو تاریخ لکھتی ہے دنیائے صحابیت حیرت اور تعجب کے سمندر میں ڈوب گئی کہ کنیز زہرا لہجے قرآن میں باتیں کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، قرآن مجید اگر اس کو آدمی اپنی حیات کا ایک حصہ بنا لے تو یہ ہر موڑ پر اس کا مددگار ہے، ہر موڑ پر اس کی آبرو بچاتا ہے، اس کے رزق کا نگہبان ہے، شفا کے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے خدا کی طرف سے۔ سورہ یاسین صرف کسی بیمار یا وقت نزا ہوا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سورہ یاسین کی مسلسل تلاوت آدمی کے اندر وہ کمالات پیدا کر دیتی ہے، اس کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دیتی ہے، اس کے چہرے پہ وہ نور پیدا کر دیتی ہے جو اس کی پوری حیات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ قرآن مجید کے سورے بروز حشر آپ کی گواہی کے لیے سامنے آئیں گے۔ جتنا زیادہ ہمیں قرآن سے انس پڑھے گا اتنی ہی زیادہ ہماری سیرت اور ہماری پوری شخصیت نکھرتی چلی جائے گی۔ انشاءاللہ ہم کو پوری امید ہے کہ تمام مومنین اور خصوصی طور پر مومنات اس طرف ضرور متوجہ ہوں گی۔ اب آخری نشست میں انشاءاللہ ہم دو تین بڑی اہم باتیں جناب فضہ کی حیات کے حوالے سے کریں گے جو یقینی طور پر آپ کے لیے شاید نہیں ہوں۔ آج ہم آپ سے یہی اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔